بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ کل بات آئی تھی من اور سلوہ کی، تو بنی اسرائیل کو 40 سال تک اللہ تعالیٰ آسمان سے من اور سلوہ اتار کر کھلاتے تھے۔ تو من اور سلوہ کی تفسیر علماء مفسرین کیا فرماتے ہیں سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ میں مفسر کی حیثیت ہے ان کی، یہ فرماتے ہیں من کسے بولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز تھی جو درختوں پر نازل ہوتی تھی، صبح جا کر اس میں سے جس قدر چاہتے کھا لیتے تھے۔ یہ آسمان سے اترتی تھی درختوں پر، لوگ صبح صبح جا کر اسے کھا لیتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں انہوں مفسر ہیں لیکن یہ صحابی نہیں ہے، ایک قسم کا گوند تھا، آٹا تھا ایک قسم کا، وہ اترتا تھا آسمان سے۔ حضرت اکریمہ انہوں حضرت ایک صحابی نہیں ہے، انہوں بھی وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اکریمہ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ مفسر اکریمہ ہے۔ حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے، انہوں بھی مفسر ہیں لیکن یہ اکریمہ سے انہوں مراد نہیں ہے، یہ دوسرے اور صحابی کے علاوہ کوئی اور اکریمہ ہے۔ تو انہوں فرماتے ہیں گاڑے گودے کے مشابہ تھی، کوئی چیز تھی جو گاڑے گودے کے مشابہ تھی، ایک آٹے کے سرکہ تھی وہ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، یہ بھی قتادہ تھے، وہ صحابی نہیں ہے، یہ دوسرے اور قتادہ ہے تابعی وغیرہ۔ تو یہ فرماتے ہیں مفسر کہ یہ لوگ جہاں بھی یہ لوگ ٹہرتے تھے تو جہاں مقیم ہوتے وہیں یہ اللہ تعالیٰ برف کی طرح، شبنم برف جیسا اوس پڑتی نہیں ویسا وہ چیزیں اترتی تھی، من اور سلوہ برف کی طرح ان کی جگہوں میں من کا نزول ہوتا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا، یہ چیز نازل ہوتی تھی۔ یہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک، فجر سے لے کر سورج نکلنے سے وقت سے لے کر سورج ڈوبنے کے وقت تک وہ نازل ہوتا تھا، اترتا تھا آسمان سے۔ وہ میٹھی چیز آٹا وغیرہ میٹھا کھا لینا یہ لوگ پتہ چل کا کام تھا، سو محنت کرنے کا نہیں تھا، ایک دن کی ضرورت کے وقت اترتا تھا۔ سلوہ کسے بولتے ہیں؟ وہ سلوہ کہلا گیا، پرندہ ہی ہے، یہ کوئی پرندہ تھا جو بٹیر سے مشابہ تھا، تیتر بٹیر پرندے کے نامہ ہے، تو وہ سلوہ بولنے والا وہ پرندہ ہی تھا۔ دیکھو آج کا سبق وہی، وہ لوگ جب وہاں کھڑے تھے 40 سال تک وادی تیہ میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں مفسرین کے دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو کیا ہے، یہ جو بات آج سبق میں آنے والی ہے، ایک شہر میں اللہ کو داخل ہونے کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ اب یہ شہر کون سا تھا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ بیت المقدس تھا، بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ اریحہ نام کا شہر تھا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا، یا تو موسیٰ علیہ السلام کا انتقال، تو یہ تو پکی بات ہے، اس میں کوئی دو قول نہیں ہے، دو باتیں نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال، وہی وہ 40 سال وادی تیہ میں تھے، آسمان سے روز اترتے تھی نہیں، وہ زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں پھر اب یہ جو بات ہے، اگلی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں، اب اللہ جس شہر میں ان کو داخل ہونے کے لیے کہا ہے وہ بیت المقدس ہے۔ اب یہ واقعہ اللہ ان کو جس شہر میں داخل ہونے کے لیے کہا، یہ واقعہ وہ 40 سال تک تھے نہیں وادی تیہ میں، اسی وقت میں پیش آیا ہو، یا پھر وہ 40 سال کے بعد میں یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شہر میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ کیسے داخل ہونا ہے؟ اس شہر میں سر کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا ہے، اللہ ان کو حکم۔ یہ لوگ کیا بولنے لگے؟ بیزار ہو گئے کھانے کی چیزوں، آج کے سبق آئے گا کہ یہ لوگ بولنے لگے کہ اللہ ہم کو معمولی چیزیں عطا فرما، آسمان سے وہ اتنی ہائی کوالٹی کی چیزیں ہم کھا نہیں سکتے، کھا کو ذرا اللہ بور مار رہا ہے، معمولی چیزیں اندے اللہ، چٹنی روٹی بولتے نہیں، میں ویسا روزانہ بریانی نہیں کھا سکتے، چٹنی روٹی اندے اللہ، ویسا یہ لوگ بھی ساتھ بولنے لگے، وہ اللہ کھا کو صبر سے باہر ہو گیا، معمولی چیزیں اندے اللہ چٹنی روٹی بول کر اللہ بولنے لگے، سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کیا کر دیا، ایک شہر میں اللہ ان کو داخل ہونے کے لیے کہا، اور ان کو اللہ کیا حکم دیا، اب من سلوہ نہیں، جو دل چاہے وہ چیزیں کھا لو، ان کو وہ کہا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس شہر میں داخل ہو جاؤ،
اس قریے میں گاؤں میں داخل ہو جاؤ، فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تمہارا دل جو چاہے جہاں سے چاہے جی بھر کر کھا لو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب شہروں تک داخل ہو تو وہ شہر میں داخل ہونے کا انداز کیا ہو؟ سر جھکاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، سجدے کا انداز ہو، عاجزی سے داخل ہونا مطلب ہے۔ تو وَقُولُوا حِطَّةٌ، اب تم کیا بولنا ہے، کیا بولتے داخل ہونا ہے، انداز بھی کیا ہو؟ شکر کا انداز، تواضع کا انداز ہو، اور پھر زبان میں بھی کیا ہو؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اللہ ہماری معافی، ہمارے گناہوں کو معاف کرو اللہ، یہ سوال ہو تمہاری زبان پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نغفر لکم خطایاکم، تم سجدے کا تواضع کا انداز، سجدے کا انداز، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں گے، زبان پر بھی معافی کے الفاظ ہوں گے، ہمارے گناہوں کی معافی بول کر وَقُولُوا حِطَّةٌ، ہمارے گناہوں کی معافی کے الفاظ ہوں گے۔ اللہ فرماتا نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والے لوگوں کے لیے اجر ثواب بڑھا کر بھی دینے والے ہیں۔ یہ ان کو اللہ کہا۔ اب یہ لوگ کیا کرنے لگے، اللہ ان کو کیا بولنے کے لیے کہا؟ حِطَّةٌ، گناہوں کی معافی، حِطَّةٌ کا معنی معافی، ہماری معافی، معافی، یہ وہ لوگوں کو یہ حکم یہ بولنے کے لیے اللہ ان کو کہا، حِطَّةٌ بولنے کے لیے کہا، حِطَّةٌ بولتے ہوئے داخل ہونا۔ ابھی لوگ کیا بولنے لگے تھے؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں نے بدل دیا اس کلمے کو، قولاً، اس کلمے کو، اللہ ان کو جو کلمہ بولنے کے لیے کہا تھا، کیا کلمہ؟ حِطَّةٌ، یہ بولنے کے لیے کہا تھا، ان لوگوں نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں نے، ناانجاروں نے اللہ جو کلمہ بولنے کے لیے کہا اس کلمے کو بدل دیا، قولاً، ایسے کلمے سے، غیر الذی قیل لہم، جو کلمہ ان کو بولنے کے لیے کہا گیا تھا حِطَّةٌ بول کر، وہ نہیں سرکا، حِنطَةٌ بولنے لگے لوگ۔ حِطَّةٌ کا معنی معافی، توبہ، ہماری توبہ۔ حِنطَةٌ کا معنی گیہوں کے معنی، مذاق کرنے لگے۔ اللہ ان کو حِطَّةٌ بولنے کے لیے کہا تو لوگ حِنطَةٌ بولنے لگے، مذاق کرنے لگے اللہ بولے سو بات سے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَنزَلْنَا، اللہ نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں پر جو اللہ جو بات بولے وہ نہیں سر کا دوسری بات بول رہے، نہیں، ظلم کیا انہوں نے، تو اللہ ان پر عذاب نازل کیا آسمان سے، رجزن من السماء، آسمان سے اللہ عذاب نازل کیا، بما كانوا يفسقون، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اب ان کی نافرمانی کیا تھی؟ وہی ان کی نافرمانی تھی، ان کے گاؤں تھا، ان کے گاؤں میں داخل ہونے کے لیے، یہ قوم اس گاؤں میں آباد تھی، تو اللہ نے ان کو کیا حکم دیا تھا؟ قوم عمالقہ تھا وہ قوم کا نام، تو بڑی زبردست قوم تھی، تو اللہ نے ان کو حکم دیا ان سے لڑکو تمہارا گوت میں جیت لو بول کر، تو یہ لوگ ان کے ڈیل ڈول کو دیکھ کر یہ لوگ ڈر گئے، جابر قوم ہے، ظالم قوم ہے وہ، ہمیں ان سے کہاں جیت سکتے، ہمت ہار گئے، تو اللہ نے بعد میں ان کو یہ سزا دی۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے انداز، یہاں ایک بات کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ وادی عتیق کے اندر 40 سال تک تھے، تو اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں جب اللہ نے ان کو کہا تھا کہ تمہارا گوت میں جیت لے کو تمہارے ہنڈر میں کر لو، تو یہ لوگ ہمت ہار گئے، تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں حضرت یوشع بن نون انہوں نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کی سرپرستی میں، ان کی معیت میں، ان کے ساتھ میں رہ کر انہوں نے جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو جب قوم عمالقہ سے یہ لوگ نہیں لڑ سکے، ہمت ہار گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کیا تھی ان کے لیے؟ تو بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے اندر داخل ہونا ان کو 40 سال تک بند کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا تھا۔ تو بعد میں پھر یوشع بن نون کے زمانے میں ان کے ساتھ میں، ان کی سرپرستی میں پھر جنگ اور جہاد ہوتا ہے، پھر بیت المقدس کو لوگ فتح کر کے وہاں داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کا انداز کیا تھا؟ یہی انداز، سر جھکائے ہوئے اور عاجزی کے تواضع کے ساتھ حِطَّةٌ کے لفظ بولتے ہوئے وہ داخل ہونا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جب مسلمان لوگوں کو کوئی شہر فتح ہو گیا، کوئی جیت مل گئی، تو پھر ان کو اکڑ کر تکبرانہ انداز سے داخل ہونا نہیں ہے، تواضع کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ سورۃ النصر کے اذا جاء کے سورہ میں شاید آئی تھی یہ بات کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کر کے مکے میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوٹی، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تھے، اس اونٹنی کے کوہان کو اوپر، اونٹ کے اوپر ایسا ہوتا نہیں، ایسا بینڈ سکا، اسے کوہان بولتے ہیں اردو میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر تھے، مکے میں داخل ہوتے وقت میں اونٹ کی کوہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوٹی لگ رہی تھی، عاجزی کا انداز تھا داخل ہونے کا۔ اور پھر داخل ہونے کے بعد، مکہ فتح ہونے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں، ایک صحابیہ تھی، عورت صحابیہ، ان کے گھر میں داخل ہو کر غسل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر ایسا ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ تو نبی کا طریقہ، دیکھ نبی کے صحابہ کا طریقہ، جب انہوں نے
کسرا کو جب انہوں نے ایران کو فتح کیا، ایران کا دوسرا نام فارس ہے، تو ایران کو جب انہوں نے فتح کیا فارس کو، تو جب ان کا بھی یہی انداز تھا، جب انہوں ایران کو فتح کرنے کے بعد میں فارس کو، ان کا بھی یہی انداز تھا کہ انہوں فتح کرنے کے بعد میں وہاں کے بادشاہ، اس کا نام جو بادشاہ ایران کا ہوتا ہے اس کا نام، اس کا لقب پڑتا ہے کسرا، روم کے بادشاہ کا لقب پڑتا ہے قیصر۔ تو کسرا کو جب ایران کو فتح کیے تو انہوں وہاں کے محلات میں بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے، فتح کرنے کے بعد میں کسرا کے محل میں داخل ہوئے تو انہوں بھی چاش کی نماز 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، جب مسلمان لوگوں کو کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی ملک ان کے اختیار میں آتا ہے تو مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ وہ عاجزی کا انداز ہو، فتح کرنے کے بعد وہاں فتح کے شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ اللہ نے ان کو وہی حکم دیا، اب تمہارے ہاتھ میں آ گیا تمہارا گاؤں، بیت المقدس تم کو داخل ہونے کا اب موقع مل گیا ہے، شکر کا انداز ہو، اور پھر تم ہمیں بولنے پر جنگ کرو نہیں کیے موسیٰ کے زمانے میں، بعد میں پھر یوشع کے زمانے میں تم ان کے ساتھ میں جنگ کر کے جیت لیے، اب تمہارے جو پہلے بولنے پر جنگ نہیں کیے تھے اس کی گناہوں کی معافی کے طور پر تمہیں حتتن بولتے، ہمارے گناہوں کی معافی ہے بولتے داخل ہو، تو وہ لوگ حتتن کی بجائے ہنتتن بولنے لگے، گیہوں کا وہ لفظ بولنے لگے تھے۔ اور سجدے کا بھی انداز ان کا داخل ہونے کا اللہ نے کیا کہا تھا، سجدے کا انداز لے کر داخل ہو، لیکن یہ لوگ جو اللہ بولنے کے لیے کہا حتتن، وہ بھی معنی بدل دیے، حنتتن بولنے لگے، پھر سجدے کے انداز سے ہٹ کر اکڑ کر یہ لوگ تنگ کر داخل ہونے لگے شہر کے اندر۔ اللہ کو ان کی بات پسند نہیں آئی، اللہ جو کام کرو بولے حتتن بولو بولے نہیں بولے، جھک کر تواضع سے داخل ہو بولے نہیں، اکڑ کر داخل ہونے لگے، تو ان کی اس نافرمانی پر، بلکہ اور کئی نافرمانیاں ان کی، تو اس پر اللہ نے ان کو آسمان سے اللہ عذاب نازل کر دیا۔ عذاب کیا تھا، ایک وائرس، ایک بیماری، طاعون کی بیماری ان پر آ گئی، اس کی وجہ سے، اس طاعون کی وجہ سے ایک ہی وقت میں بیک وقت ایمرجنسی 70,000 لوگوں کی موت ہو گئی ہے نافرمانی کی وجہ سے، بیمار کانوں سکون، پھر بعد میں وہ لوگ پھر بعد میں اپنے شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سبق کیا ہے ہمارے لیے، پہلا سبق کیا ہے، جب بھی مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملے ایسا کرنے کا، دیکھو یہاں پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات، بڑی باریک بات کیا ہے، اللہ خالی جو بولو بولے حتتن بول کر، انہوں حتتن نہیں سرکا، ہنتتن بولے اللہ نے کو پکڑ کر دیا۔ ہمیں اگر طور طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا پورا ڈیل ڈول، ہمارا پورا رسم و رواج اگر ہم آ جائیں گے، خالی لفظ بدل گیا تو اللہ پکڑ کر دیا، ہمارا پورا طریقہ ہی بدل گیا تو پھر اللہ کیسے پکڑ کریں گے؟ اس سے ڈرتے رہنا ہے۔ ایک بات تو یہ فرما برداری پوری کرنا ہے۔ دوسری بات کیا ہے، دوسرا جب مسلمانوں کو کوئی شہر فتح ہو تو ہمارا فاتحانہ انداز کیسا ہو، عاجزی کا ہو، شکرانے کا ہو، یہ بات ہے۔ تو یہاں پر دیکھو سمجھنے کی بات کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں قصے بیان کرتے ہیں تو قصہ بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار اب یہاں وہ بات بتائیں گے آپ کو، یا تو جو شہر میں داخل ہو، یا تو بیت المقدس ہو، یا کوئی اور گاؤں ہو، اب وہ جب داخل ہوئے تو یا تو یہ شہر کے 40، یہ جو وادی کے اندر تھے 40 سال کے بعد داخل ہوئے بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے ملک شام مسجد اقصی کے اندر، یا پھر جب جو 40 سال تک تھے وادی تیہی کے اندر، اسی وادی تیہی کے اندر جب 40 سال کا عرصہ گزرا ان کا، اسی مدت میں انہوں کسی اور شہر میں اللہ کو داخل ہونے کا موقع دیا ہوگا، ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب قرآن مجید میں واقعہ بیان کرنے کا مطلب پہلے کون سا واقعہ ہوا، پہلے یہ واقعہ جو ہوا وہ بیان کریں، بعد میں جو واقعہ ہوا وہ، ترتیب کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ قرآن قصوں کو بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، ترتیب سے پہلا قصہ، تاریخی کتاب نہیں قرآن، نتیجہ بیان کرنا ہے، انہوں ایسا کیے، یہ کام کیے، یہ قصہ ہوا، یہ گناہ ہوا، سزا یہ ملی، وہ بتانا مقصد ہوتا ہے۔ ورنہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا، قصوں کو بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، نتیجے کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، عبرت حاصل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودیوں کے سبق ہے کہ دیکھو تمہارے باپ دادا ایسی حرکتیں کی، نافرمانی کی ہے، تمہیں ایسی حرکتیں کرو نہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانے میں ہیں، ان کی بات مان کو تمہیں صحیح راستے پر آ جاؤ، اللہ ان کو سبق دے رہا ہے۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ پہلی سبق تو ہمارے لیے ہے کہ ہمیں نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ دوسرا سبق جب کسی شہر کو فتح کیے تو ہمیں ہمارا انداز فاتحانہ اور جابرانہ، ظالمانہ نہ ہو، تکبرانہ نہ ہو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا فتح مکہ کا وہ انداز ہو، عاجزانہ، اور پھر اندر داخل ہونے کے بعد میں شکرانے کی نماز پڑھنا، یہ انداز ہو۔